تو 10 دسمبر 2011 کو میں نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ بھی ویب کیم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ تو بڑے تھوڑے لوگوں نے شروع میں دیکھی، پھر وہ ویڈیو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے چینل کے اوپر کسی نے اپلوڈ کی، اس پہ کافی ویورشپ آئی، اس کی وجہ سے ہماری بھی چینل کے اوپر ویورشپ آ گئی اس کی۔ 1 مہینے میں 5000 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ حالانکہ یہاں تو اب ماشاء اللہ تعالی بعض ویڈیوز تو آدھے گھنٹے میں 5000 سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہماری اکثر ویڈیوز 24 گھنٹے میں، 24 نہیں تو 48 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ کراس کر جاتی ہیں۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب 1 مہینے کے اندر 5000 لوگوں نے دیکھی تو وہ ویڈیو ایک قسم کی اس زمانے کے اعتبار سے تو وائرل ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جنہیں تکلیف ہونی تھی۔ وہ 500 نے بھی دیکھی ہوتی نا اور ان تک پہنچتی جن کو تکلیف تھی اس ویڈیو کی، تو سمجھے کہ وہ 5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے، انہوں نے الٹا میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور مجھے چپ کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے۔ اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں۔ ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید، میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا، تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں۔ تو لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا۔ واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی، مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا، ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے، پھر میں نے خود سے کتاب الفتن پڑھنے شروع کیے، اور کافی ساری چیزیں جب میرے سامنے جمع ہوئی نا، لیکن یہ بھی 3 سال کا عرصہ اس میں گزرا۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 10 دسمبر 2011 کو، اور پھر جا کے 2014 کے اندر دسمبر میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا۔ وہ جو اہل حدیث کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ 101، جس میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی۔ وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا، وہ میری پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی۔ اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھیں، پھر جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا، اب 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جڑیں بڑھو تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو، تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا، آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف، انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ڈاکی ہیں۔ ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ ہاں وہی عمار، افسوس ہے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ موجود ہیں، ویدعونہ الی النار۔ عمار افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ حدیث کیا میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447، اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کے 7324 تک، یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں، یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کچھ چینج کر کے بیان کیے ہیں؟ تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا
جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں. میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں، اور آپ کی چیخو پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا. میں نے اس لیے کہا تھا تھوڑی منجی ٹھک گئی، جے چاہتے ہو نا کہ کوئی 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی، جیڑی کل میں ٹھوکنی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں. نہ وہ لال رومال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر، تو نہ وہابی